بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی ایک نامرد سے ہو گئی، لیکن میں خوش تھی کہ میرا شوہر بہت امیر تھا۔ ایک دن مجھے چکر آیا تو شوہر ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور ڈاکٹر نے انکشاف کیا کہ میں تو حاملہ ہوں۔ اور پھر جو میرے ساتھ میرے شوہر نے کیا وہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا شوہر ایک نامرد تھا، لیکن میں شادی کے 2 مہینے بعد حاملہ ہو گئی، اور یہی بات میری زندگی کے لیے سب سے بڑی سزا بن گئی۔ اور جب مجھے پتہ چلا کہ یہ بچہ کس کا ہے تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ کبھی کبھی سب کچھ انسان کی توقعات کے بالکل برعکس ہوتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میرا نام نگہت تھا، میری عمر 35 سال کے قریب ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ غریبی ہمارے دروازے پر اس طرح جم کر بیٹھی تھی کہ کوئی بھی رشتہ لے کر دروازے کے اندر نہ آتا، اور اگر کبھی غلطی سے کوئی بھولا بھٹکا چلا آتا تو میری سانولی رنگت اور بالوں میں اترتی چاندی دیکھ کر صاف انکار کر جاتا۔ میری عمر 35 سال تھی، لیکن دیکھنے میں 40 سے بھی زیادہ کی لگتی تھی۔ ہمارے حالات نے مجھے مزید بدصورت بنا دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر پیسہ ہو تو انسان خوبصورتی خرید سکتا ہے، اور اگر غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں تو وہ انسان کی خوبصورتی بھی کھا جاتی ہے۔ ہمارے حالات نے میری رنگت اور میرے چہرے کی تر و تازگی کو پوری طرح نوچ لیا تھا۔ میں بہت سالوں سے نوکری کر کے اپنی چھوٹی بہنوں کا پیٹ پال رہی تھی، اور بہت مشکل سے ہی صحیح میں نے اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں وقت پر کر دیں۔ وہ شکل و صورت میں مجھ سے کافی بہتر تھی، اسی لیے ان کے رشتے آ گئے تھے۔ ان دونوں کی شادیوں کے بعد اس کچے سے ٹوٹے پھوٹے مکان میں اکیلی رہ گئی تھی۔ ماں باپ کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا، اور اب تو بہنیں بھی پرائی ہو چکی تھیں۔ جس طرح میں تنہا دن گزار رہی تھی، میرے اندر شادی کی خواہش بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ایک عام انسان تھی، اور فطرتاً میرے اندر بھی نفسانی خواہشات موجود تھیں۔ مجھے بھی اپنی زندگی میں کسی ایسے ساتھی کی تلاش تھی جو میری تنہائی کے عذاب کو ختم کر کے مجھے خوشیوں بھری زندگی دے۔ جب میں اپنی بہنوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ خوش دیکھتی اور ان کی زندگیوں کو خوشبو سے مہکا دیکھتی تو میرے دل میں بھی اس بات کی کسک اٹھتی کہ میری زندگی بھی اس طرح سے مہک جائے، اور پھر میری بھی قسمت میں رنگوں کی بہار آ جائے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن بازار میں مجھے اپنی بہت پرانی اسکول کی سہیلی ٹکرا گئی۔ ہم کوئی 12 سال بعد مل رہے تھے، اس لیے میں اسے زبردستی اپنے گھر لے آئی۔ کچھ دیر کی بات چیت کے بعد اس نے بتایا کہ اس کا ایک بھائی ہے جس کی عمر 40 سال کے قریب ہو چکی ہے۔ اس کے بھائی کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے کیونکہ اس کا بھائی بھابھی کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکا۔ میری سہیلی اپنے بھائی کو لے کر بہت پریشان تھی کیونکہ وہ خود بھی شادی شدہ تھی اور اپنے سسرال میں رہتی تھی۔ اس کا بھائی اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ اکیلے گھر میں بہت مشکل سے زندگی گزار رہا تھا۔ کسی بھی گھر میں عورت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب سے اس کے بھائی کی بیوی اس کے بھائی کو چھوڑ کر گئی تھی، گھر کا سارا نظام درہم بھرہم ہو چکا تھا۔ ویسے تو کام کرنے کے لیے بہت سے نوکر چاکر موجود تھے، لیکن ان پر نظر رکھنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ میری یہ دوست شروع سے ہی بہت پیسے والی تھی، اور اس کا بھائی بھی ایک بہت بڑے کاروبار کا مالک تھا۔ نہ جانے کیوں بنا سوچے سمجھے میں نے اپنی دوست سے کہہ دیا کہ اگر ایسی بات ہے تو وہ میری شادی اپنے بھائی سے کروا دے، کیونکہ اب میں بھی اکیلے گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ میرے منہ سے یہ جملہ اتنا اچانک نکل گیا تھا کہ میں خود بھی حیران رہ گئی تھی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا، اس لیے میں نے اپنی دوست کو یقین دلایا کہ اگر میں اس کے بھائی کی بیوی بن جاؤں گی تو اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کیونکہ میں بہت پہلے ہی اپنے ماں باپ کو کھو چکی ہوں، اس لیے مجھے اپنے والدین کی کمی کا بہت احساس ہوتا ہے۔ میں اس کے والد کی بہت اچھی طرح خدمت کروں گی اور انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ میری دونوں بہنیں شادی کر کے اپنی زندگی میں مگن ہو چکی تھیں۔ مہینے میں کبھی ایک آدھ چکر وہ میرے گھر کا لگاتی تو انہیں میرے اس گھر میں گھٹن کا احساس ہوتا، اور وہ تھوڑی ہی دیر میں واپس چلی جاتی، اور پھر میں ایک دفعہ اکیلی رہ جاتی۔ میری دوست یہ سن کر بہت حیران ہوئی کہ میں یہ جانتے بوجھتے کہ اس کا بھائی ایک نامرد ہے اس کے بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ اس طرح اکیلے جینے سے اچھا ہے
کہ میں تمہارے بھائی کا سہارا بن جاؤں اور وہ میرے لیے. ساری زندگی تنہا رہنے سے اچھا ہے کہ میں شادی شدہ ہو کر بے اولاد رہ جاؤں. میں کب تک اس طرح اکیلی رہوں گی؟ میرا حال تو ایسا ہے کہ اگر میں اس 4 دیواروں پہ مر بھی گئی تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی. میری دوست کہنے لگی کہ وہ اپنے بھائی سے پوچھ کر مجھے بتائے گی. وہ تو یہ سن کر ہی خوش ہو گئی تھی کہ میں خود سے اس کے بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہوں. 2 دن بعد وہ میرے گھر واپس آئی اور خوشی خوشی مجھے بتانے لگی کہ اس کے بھائی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر بس وہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا کو کبھی اس کے نامرد ہونے کا پتہ نہ چلے. مجھے بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں کیوں خود سے اپنے منہ سے زمانے کو اپنے شوہر کا عیب بیان کرتی؟ میرے لیے تو یہی کافی تھا کہ اب مجھے نوکری نہیں کرنی تھی اور سکون سے ایک مرد کے ساتھ زندگی گزارنی تھی. 1 ہفتے کے اندر دھوم دھام سے میری اور اقرار کی شادی ہو گئی. دنیا والے حیران رہ گئے کہ میرے لیے کیسے اتنا اچھا اور امیر گھر کا رشتہ مل گیا ہے. میں بھی سب کے سامنے غرور کی دیوی بن گئی. میں نے اپنی بہنوں کو بھی اقرار کے نامرد ہونے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. یہ راز میرے سینے میں دفن تھا اور اب زندگی بھر دفن ہی رہنا تھا. میں دلہن بنی اقرار کے گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اقرار کا گھر ایک عالی شان بنگلہ تھا جہاں بہت سے نوکر چاکر موجود تھے. اقرار کی بہن یعنی میری سہیلی ارم نے بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا تھا. اقرار کے والد ایک انتہائی نفیس انسان تھے اور انہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک عمر رسیدہ شخص ہیں. میری سہیلی نے مجھے اقرار کے کمرے میں لے جا کر بٹھایا اور کہنے لگی کہ اب وہ صبح ہی واپس آئے گی. اس کے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ اپنے بچے کو لے کر واپس گھر جا رہی تھی. اقرار کا کمرہ پوری طرح سجا ہوا تھا. میں جہیز میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں لائی تھی، لیکن یہاں پہلے سے ہی ہر چیز موجود تھی. کمرے میں ہر چیز بہت ہی قیمتی نظر آ رہی تھی اور میں اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی. میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اقرار کے ساتھ محبت سے رہوں گی اور انہیں کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دوں گی کہ ان کے اندر کوئی کمی موجود ہے. مجھے تو اقرار کے والد بھی بہت پسند آئے تھے. شادی کی رات اقرار میرے پاس آئی تو ان کے انداز میں کچھ جھجک سی تھی. شاید وہ اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ وہ ایک مکمل انسان نہیں ہے. میں ایک میچور عورت تھی، اس لیے میں نے پہل کی اور اقرار کا ہاتھ تھام کر انہیں یقین دلایا کہ یہ بات کبھی ہمارے کمرے سے باہر نہیں جائے گی اور نہ ہی میری ذات سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی. اقرار کا چہرہ پوری طرح کھل اٹھا. میرے رخساروں کو چومتے ہوئے انہوں نے مجھے شادی کی رات کا تحفہ دیا اور کہنے لگے کہ وہ بہت عرصے سے اپنے اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے اور اب انہیں لگتا ہے کہ اس گھٹن سے نجات ملنے والی ہے. مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی ہو اور مجھے تمام دکھوں سے نجات مل گئی ہو. مگر مجھے کیا خبر تھی کہ آنے والا وقت میرے لیے ایک کڑی آزمائش ثابت ہونے والا ہے. میں اور اقرار ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے. اقرار نے مجھے اپنی محبت سے مکمل کر دیا تھا. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکے تھے کیونکہ ان کی رپورٹس کے مطابق ان کے اندر بہت سی ایسی کمیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ باپ نہیں بن سکتے تھے. اس لیے ان کی پہلی بیوی شادی کے دوسرے سال ہی انہیں چھوڑ کر چلی گئی. انہوں نے دوسری شادی کا اس لیے نہیں سوچا کہ دوسری بیوی بھی ان سے اولاد کی تمنا رکھتی اور ایک دفعہ پھر انہیں ناکام ازدواجی زندگی کا سامنا کرنا پڑتا. لیکن میں نے سب جانتے ہوئے ان سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اس لیے انہوں نے مجھ سے شادی کر لی تھی. میرے دل میں بھی اولاد کی تمنا تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھے اولاد نہیں دے سکتا. اس لیے میں نے اس خواہش کو اپنے اندر ہی مار دیا تھا اور اقرار کو یقین دلایا تھا کہ میں ان سے کبھی اولاد کی خواہش نہیں کروں گی. ہر گزرتے دن کے ساتھ میں نے اقرار کے گھر میں اپنی مضبوط جگہ بنا لی تھی. میں اقرار کے والد کی بھی خوب خدمت کرتی. ہم شام کے وقت ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے اور اکٹھے بہت سا وقت گزارتے. اقرار کو دفتر سے آنے میں بہت دیر ہو جایا کرتی تھی، اس لیے میں تنہا رہنے کے بجائے اپنے سسر کے کمرے میں جا بیٹھتی. وہ بہت ہی محبت کرنے والے اور شفیق انسان تھے اور ہماری شادی کو 2 مہینے ہو چکے تھے اور پچھلے 3-4 دن سے میری طبیعت خراب تھی. شاید موسم بدل رہا تھا اس لیے میں بیمار ہو گئی تھی. مجھے ویسے بھی کام کاج کرنے کی عادت تھی، لیکن شادی کے بعد میں مستقل آرام کر رہی تھی، اس لیے میری طبیعت میں بہت سستی آ چکی تھی.
میں خود کو دوبارہ کام میں مصروف کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ملازم سے کہا کہ رات کا کھانا میں خود بناؤں گی اور اسے باورچی خانے سے باہر نکال دیا۔ بہت ہی محنت اور محبت سے میں نے اقرار کی پسند کا کھانا تیار کیا۔ اقرار دفتر سے لوٹے تو سجی ہوئی ٹیبل دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم دونوں کھانے کے لیے بیٹھتے مجھے اس قدر شدید چکر آئے کہ میں نے اقرار کا سہارا لے لیا۔ میری بگڑتی ہوئی طبیعت دیکھ کر اقرار کہنے لگے، تمہیں کیا ضرورت تھی باورچی خانے میں جا کر خود کو یوں ہلکان کرنے کی؟ تمہاری جسمانی کمزوری ہے، کھانا کھانے کے بعد میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، طاقت کی کچھ دوائیاں لکھوا لیتے ہیں، ان کے استعمال سے تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے لاکھ انکار کرنا چاہا لیکن اقرار نے میری ایک نہ سنی۔ وہ بہت خیال رکھنے والے انسان تھے۔ میں خاموشی سے کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں کھانا کھانے کے بعد اقرار کو منع کر دوں گی، لیکن جیسے ہی میں نے اقرار کو دوبارہ سے منع کیا، وہ اپنے ابا کے کمرے میں گئے اور انہیں میری طبیعت کی خرابی کا بتایا۔ اس کے بعد تو میرے لیے انکار کرنا ناممکن ہو گیا اور مجبوراً مجھے اقرار کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ یہ ایک بڑا پرائیویٹ کلینک تھا۔ تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد میرا نمبر آ گیا اور اقرار میرا ہاتھ تھام کر خود ہی ڈاکٹر کے کمرے میں چلے آئے۔ چند ایک سوال کرنے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے بھیج دیا اور تھوڑی دیر کے بعد جب الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ آئی تو یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میں امید سے ہوں۔ ڈاکٹر نے بہت ہی مسکرا کر ہم دونوں میاں بیوی کو یہ خبر سنائی تھی، لیکن ہمارے لیے تو یہ خبر کسی بجلی کی طرح ہم پر گری تھی۔ ہم دونوں اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ اقرار ایک نامرد ہے، تو پھر یہ بچہ کس کا تھا اور میں حاملہ کیسے ہو گئی؟ ڈاکٹر کے ہاتھ سے اقرار نے میری رپورٹ لے کے چیک کی اور بنا کچھ کہے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچتے ہوئے گاڑی تک لائے اور اتنی تیز رفتاری سے گاڑی چلائی کہ میری چیخیں نکل گئیں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سب کچھ اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ میں خود بھی سنبھل نہیں پائی تھی۔ میرے سسر ہم میرے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ہمیں واپس آتا دیکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگے کہ بہو کی طبیعت اب کیسی ہے اور ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ اقرار تو جلتے توے پر جا بیٹھے اور اپنے باپ کے سامنے غصے میں کہنے لگے کہ آپ کی بہو امید سے ہو چکی ہے، جبکہ یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ اقرار کی بات سن کر میرے سسر چونک گئے اور کہنے لگے کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں لاؤنج میں پڑے صوفے پر ہی ڈھہ گئی کیونکہ مجھ میں اس سے زیادہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں پاک دامن تھی لیکن میرا شوہر چیخ چیخ کر مجھے بدکردار کہہ رہا تھا۔ اقرار کی بات سن کر میرے سسر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ذرا تحمل سے بات کرو اور اس طرح اپنی بیوی پر الزام لگانے سے پہلے کچھ تو شرم کرو۔ اپنے سسر کا رویہ دیکھ کر مجھے کوئی ڈھارس ملی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اقرار سے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ میں کیسے حاملہ ہوئی ہوں، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ آپ کے سوا میری زندگی میں اور کوئی نہیں ہے۔ اقرار غصے میں کہنے لگی کہ تم تو اپنی زبان بند ہی رکھو۔ آج مجھے سمجھ میں آیا کہ تم نے کیوں اپنے منہ سے مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا۔ کوئی بھی شرم و حیا رکھنے والی لڑکی اپنے منہ سے اپنی شادی کی بات نہیں کرتی، لیکن تم نے جان بوجھ کر مجھ سے شادی کی بات کی کیونکہ تم جانتی تھی کہ میں ایک نامرد ہوں اور اسی لیے ساری زندگی آسانی سے تمہارے دھوکے کو برداشت کر لوں گا۔ مگر میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ کسی اور کے بچے کو اپنا نام دے کر ساری زندگی اس کا بوجھ اٹھاؤں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم ابھی اور اسی وقت اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ۔ میرے سسر نے اقرار کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ غصے میں اس قدر پاگل ہو چکے تھے، کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اقرار نے میرا ہاتھ پکڑا اور آدھی رات کو مجھے اپنے گھر سے باہر نکال کیا۔ میری حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں روتی پیٹتی اپنے ٹوٹے پھوٹے مکان میں واپس آ گئی تھی۔ میرا اور اقرار کا رشتہ یہاں سے شروع ہوا تھا، شاید وہیں ختم ہونے والا تھا۔ میری طبیعت مزید خراب ہو رہی تھی۔ مجھے صرف اور صرف اقرار کی پرواہ تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرنے لگی تھی اور میں ساری رات روتی سسکتی رہی تھی۔ روتے روتے نہ جانے مجھے کب نیند لگ گئی اور میری آنکھ اس وقت کھلی جب دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور دروازہ کھولا تو سامنے میری دوست کھڑی تھی۔ میں روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی اور اسے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی کہ میں بدکردار نہیں ہوں۔ میری دوست نے مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگی کہ اسے پورا یقین ہے کہ میں بدکردار نہیں ہوں اور اسے پکا یقین ہے کہ یہ بچہ اس کے بھائی کا ہے۔ کہنے لگی کہ رات بھائی بہت غصے میں تھے، اس لیے وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں۔
ابا نے اسے فون کر کے صبح بتایا. وہ کہنے لگی کہ مجھے تم تھوڑا سا وقت دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی. مجھے تسلی دیکھ کر وہ چلی گئی. مجھے اپنی سہیلی کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا. وہ کیسے سب کچھ ٹھیک کر سکتی تھی؟ کیونکہ میرے شوہر کو پورا یقین تھا کہ وہ نامرد ہے، اور اسی بات کو لے کر میں بھی بہت پریشان تھی. اگر وہ نامرد نہ ہوتا تو اس کی پہلی بیوی کبھی اسے چھوڑ کر نہ جاتی، کیونکہ وہ بہت ہی پیسے والا اور محبت کرنے والا انسان تھا. بہت سوچنے کے بعد نہ جانے کیوں میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ کہیں میرے سسر نے تو میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، کیونکہ شادی کے بعد میری زندگی میں اقرار کے علاوہ اگر کوئی مرد تھا تو وہ میرے سسر ہی تھے. سارا وقت وہی گھر میں میرے ساتھ ہوتے. اقرار تو دفتر سے آنے میں کبھی کبھی رات کے 12 بھی بجا دیتے تھے، اور میں رات کا کھانا کھاتے ہی اپنے کمرے میں جا کے سو جاتی تھی. کہیں کسی دن میرے سسر نے تو میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کر دیا. یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ان کا مجھ پر پیار جتانا اور میرا حد سے زیادہ خیال رکھنا آج مجھے کھٹک رہا تھا. اور اگر سچ میں ہی میرے سسر نے میرے ساتھ کوئی غلط کام کیا تھا تو میری پوری زندگی برباد ہونے والی تھی. آخر مر جاتے لیکن مجھے کبھی دوبارہ اپنی زندگی میں شامل نہ کرتے. میرے دل میں بھی اپنے سسر کو لے کر بہت زیادہ خدشات سر اٹھا رہے تھے، اور ہر وقت گزرتے لمحے کے ساتھ بہت سی سوچیں مجھے پاگل کر رہی تھیں. آنے والا ایک ہفتہ میں نے اسی اذیت کے ساتھ گزارا. ہر صبح میں خدا سے ایک ہی دعا مانگتی کہ وہ کسی طرح مجھے پاک دامن ثابت کر دے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ اچھی زندگی شروع کر سکوں. میری 2 بہنیں تو اپنی زندگی میں ایسے مگن تھیں کہ انہیں میری ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، جبکہ میں نے ماں باپ کی طرح انہیں پالا تھا. پورے ایک ہفتے کے بعد میری نند میرے شوہر کے ساتھ مجھے لینے کے لیے ہمارے گھر آئی. اقرار کو دروازے پر دیکھ کر میں حیران رہ گئی. اقرار دروازے سے اندر نہ آئے، کہنے لگے کہ اپنا سامان اٹھا کر گاڑی میں آ کر بیٹھ جاؤ. میں یہ تو نہیں جانتی تھی کہ میری سہیلی نے اپنے بھائی سے ایسا کیا کہا کہ وہ مجھے لینے کے لیے آ گئے، لیکن میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ مجھے ایک موقع مل رہا ہے. میں فوراً اقرار کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، اور جیسے ہی ہم دونوں گھر پہنچے تو بہت ہی خوبصورت سے سجے ہوئے گھر میں میرے سسر نے میرا استقبال کیا. میں حیرانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. سارا گھر پھولوں سے سجا ہوا تھا اور جگہ جگہ غبارے بکھرے ہوئے تھے. میری سہیلی نے مجھے گلے سے لگایا اور محبت سے میرے گالوں کو چومتے ہوئے کہنے لگی، تمہارا بہت شکریہ جو تم نے مجھے پھپھو بننے کا موقع دیا. میں نے حیرت سے ایک نظر اقرار پر ڈالی جو سر جھکائے شرمندہ سے کھڑے تھے. میری سہیلی مجھے بتانے لگی کہ ابا نے بہت زیادہ اس بات پر زور دیا کہ تم ایک با کردار اور باحیا لڑکی ہو. ابا کو پورا یقین تھا کہ تم نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہوگا، اور ابا کا تم پر یقین دیکھ کر مجھے بھی اس بات پر یقین آ گیا کہ تمہارے کردار میں یقیناً کوئی جھول نہیں ہوگا، جبھی ابا تمہاری اس قدر طرفداری کر رہے ہیں. بھائی دوبارہ اسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئے جس نے انہیں بتایا تھا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتے کیونکہ ان کے اندر بہت سی خامیاں ہیں. لیڈی ڈاکٹر بھائی کو دیکھتے ہی پہچان گئی، اور بھائی نے جب اسے بتایا کہ ان کی دوسری بیوی حاملہ ہو چکی ہے تو لیڈی ڈاکٹر نے بھائی کو ایسا سچ بتایا جسے سن کر ان کے سر پر آسمان گر پڑا. لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی کے اندر کوئی کمی نہیں تھی اور نہ ہی وہ نامرد تھے. ان کی پہلی بیوی خود ہی ایسی دوائیاں استعمال کرتی تھی جس سے وہ حاملہ نہ ہو، اور جب بھائی نے اسے بچے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے ڈاکٹر کو زبردستی اس بات کے لیے مجبور کیا کہ وہ بھائی کے بھی ٹیسٹ کرنے کے لیے کہے، اور پھر پیسے کے زور پر اس نے اپنی مرضی کی ٹیسٹ رپورٹ بنوائی. بھائی ہمیشہ ہی مکمل طور پر فٹ تھے، لیکن ان کی پہلی بیوی نے جان بوجھ کر انہیں نامرد ثابت کر دیا اور دنیا کے سامنے ایسے ظاہر کیا جیسے وہ بھائی کی وجہ سے بے اولاد ہے. وہ دن رات بھائی کو تانے دیتی اور اس قدر ذلیل کرتی کہ تنگ آ کر بھائی نے خود ہی اسے طلاق دے دی. حق مہر کے نام پر اس نے 50 لاکھ روپے لکھوا رکھے تھے. وہ 50 لاکھ لے کر ہمیشہ کے لیے وہ بھائی کی زندگی سے نکل گئی. لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس نے بھائی کی نقلی رپورٹ تیار کروائی ہے. بھائی بھی یہی سمجھتے رہے کہ وہ ایک نامرد ہے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بھائی کی شادی تم سے ہو گئی، اور خدا نے اتنی جلدی تمہاری گود میں اتنی بڑی خوشی ڈال دی. میری سہیلی نے مجھے یہ سب بتا کر نئی زندگی بخش دی تھی، ورنہ میں اب تک اسی شش و پنج کا شکار تھی کہ نہ جانے یہ بچہ اقرار کا ہے یا پھر کسی اور کا. میں تو اپنے سسر پہ بھی شک کرنے لگی تھی. اقرار میرے قدموں میں بیٹھ کے خود ہی مجھ سے اپنے کی معافی مانگنے لگے.
लेकिन मुझे इकरार से कोई गिला नहीं था, क्योंकि उनकी जगह कोई भी होता तो शायद ऐसे ही करता। वो तो खुद को ऐबदार समझते थे, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि ऐब में उनमें नहीं बल्कि उनकी पहली बीवी के किरदार में था, जो उनसे हक महर की एक बड़ी रकम वसूल करके अपने आशिक के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैंने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि इकरार ने जल्दबाजी में मुझे हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं निकाल दिया था, वरना सच सामने आने के बाद हम दोनों ही पछता रहे होते। मैंने और इकरार ने मिलकर केक काटा था। मेरे ससुर और मेरी सहेली ने हमारे अपने होने का सबूत दिया था। मेरे ससुर ने मेरे सर पर हाथ रख कर मुझे दुआएं दी और मैं दिल ही दिल में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि कुछ लम्हों के लिए ही सही, लेकिन मैंने अपने ससुर की मोहब्बत पर शक किया। रिश्ते कितनी नाजुक आप गेने की तरह होते हैं, जिन्हें बहुत ही मोहब्बत से संभाल कर रखे जाता है। कभी कभी इंसान की मामूली गलती से ये शीशे की तरह टूट कर बिखर जाते हैं। इसलिए हमेशा बहुत ही एहतियात से रिश्तों को बरतना चाहिए, क्योंकि जो ज़ख्म दिल पर लगते हैं वो इतनी आसानी से नहीं भरते। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।